تقریریں آپ بہت سنتے ہیں، ابھی آپ سنیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب سے، اور ان سے قبل مولانا ظاہر القادری صاحب سے بیان سنیں گے، علماء کے بیان آپ سنیں گے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، گویا آپ یہ ذرا تصور کریں کہ جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پر یہ بند کر دیا جائے، میلاد نہیں ہونا چاہیے، فاتحہ نہیں ہونا چاہیے، چراغا نہیں ہونا چاہیے، میلاد مصطفیٰ کی محفل نہیں ہونی چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ ہمارے والد محترم بھی کہتے چلے آئے ہیں اور یہ پیغام حق دیتے نظر آئے ہیں کہ جہاں پر رضا کی صدا بلند ہے وہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس ند کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مبارکہ کس کا چل رہا ہے؟ آپ تمام حضرات کہیں گے یہ حسن و حسین کا مہینہ چل رہا ہے، جنہوں نے اپنی عزیز ترین جان کو مولا کی راہ میں قربان کر دیا ہے، راہ مولا میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، انہی کے ایک مہکتے ہوئے پھول کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آؤ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہاشمی خاندان ہے، ایک ہاشمی خاندان کا گھرانہ ہے جن کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں، جن کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی جوانی ابھی تپتی ہوئی جوانی ہے، ان کی جوانی ابھی جوانی کے منزل میں بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر 19 سال کی ہے، اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے، اور وہ راہ مولا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے امام حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں بھلا تمہیں کیسے تیروں سے چھلنی اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں۔ امام حسین کی بارگاہ میں جب اصرار کرتے رہے تو حضرت امام حسین نے اپنے کلیجے سے لگا لیا قاسم کو اور رخصت کر دیا۔ بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر کے میدان کربلا میں بھیج دیا تو دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ آپ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سامنے چاند سے چہرے والا نمودار ہو گیا ہو، اور جسم پر زرہ بھی نہیں ہے، پہراہن بھی نہیں ہے، بلکہ ایک پھٹا پوشیدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے ہیں۔ یزیدی لشکر سے فرمایا ہے اے دین کے غداروں، اے دین کے دشمنوں، میرے نانا جان کا کلمہ اپنی اذانوں میں بلند کرتے ہو اور پیچھے سے میرے مصطفیٰ کے دین کو کاٹ رہے ہو، میرے پیچھے سے میرے مصطفیٰ کے دین کو کاٹ رہے ہو۔ اب اتنا سننا تھا، اس یزیدی لشکروں میں کوہرام برپا ہو گیا، اور یزیدی لشکر میں عمر بن سعد نے کہا، ایک ملک شام کے نامی گرامی پہلوان سے کہا کہ تم اس بچے کے مقابلے میں جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ تو ارزق نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ملک شام میں میری کس طریقے سے لوہے کی دھار میں نے منوائی ہے، میں نے کس طریقے سے اپنے طاقت کا لوہا منوایا ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا تم اسے بچہ نہ جانو بلکہ اس کے رگ و ریشے میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس کے پیشانی پر دیکھو نبی کا نور چمک رہا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تم نہیں جا سکتے۔ ارزق نے کہا کچھ بھی ہو میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ اتنا ضرور ہے میرے 4 بیٹے موجود ہیں، ان میں سے بھیج دیتا ہوں ایک کو، ابھی 1 منٹ میں سر کاٹ کر کے لائے گا اور تمہاری قدموں کی زینت بنا دے گا۔ جیسا کہ ارزق کا بڑا لڑکا حضرت قاسم کے مقابلے میں حملہ آور ہوتا ہے اور آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، اور بیکار کرنے کے بعد میں ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ ایسے ہی 3 لڑکوں کو مار کر کے حضرت قاسم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اتنا سننا تھا، یہی ارزق ہے جو امام قاسم کے مقابلے میں آنا اپنی توہین سمجھ رہا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا، اور بے قرار ہونے کے بعد میں حضرت قاسم پر حملہ کرتا ہے جو کہ وار کھالی جاتا ہے۔ حضرت قاسم بھی حملہ
کرتے ہیں، وار کھا لی جاتا ہے، کچھ دیر تک کے نیزہ بیضہ بازی ہوتی ہے، اور حضرت قاسم نے اپنی تلوار کو شمشیر بے نیام کیا ہے، ارزق نے بھی اپنی تلوار کو بے نیام کیا ہے۔ تب ارزق نے حضرت قاسم کے ہاتھ میں وہ شمشیر کو دیکھا تو کہا یہ لڑکے یہ تلوار تو نے کہاں سے حاصل کی ہے، یہ تلوار تو نے کہاں سے میسر کی ہے؟ تو حضرت قاسم فرماتے ہیں یہ تیرا بڑا لڑکا مجھے یادگار کی طور پر دے کر کے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے بھی تیرے بھی سر کو تن سے جدا کر دوں۔ اتنا سننا تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تانا دیتا ہے اور کہتا ہے اے بچے ہوش کی دوا کر، موت تیرے سر پر منڈا رہی ہے، موت تیرے سر پر آ گئی ہے۔ اب اتنا سنتے ہیں حضرت قاسم فرماتے ہیں اے ارزق ہم جانتے ہیں تو نے ملک شام میں کس طریقے سے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے، لیکن تو اتنا نادان ہے، تو اتنا کم عقل ہے کہ جس کو گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا وہ میرے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے، اس کی حیثیت میرے مقابلے میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت قاسم نے برق رفتار ہو کر کے اس کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور اپنے چچا جان سے فرمایا اے چچا جان پیاس کی شدت ستا رہی ہے، اے چچا جان تھوڑا سا پانی مل جائے، ابھی ان یزیدی لشکروں میں کوہرام برپا کر دیں گے۔ حضرت قاسم سے حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹے تھوڑی دیر صبر کرو، بہت ہی جلد تم اپنے نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے آب کوثر سے سیراب ہونے والے ہو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی پیاس ستائے گی نہیں۔ اب اتنا سننا تھا حضرت قاسم گھوڑے کا رخ میدان میں کرتے ہیں اور پھر عمر بن سعد نے دیکھا کہ ہمارے نامی گرامی پہلوانوں کو اس نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں اب تنہا نہ جاؤ بلکہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت قاسم کے جسم نازنین پر 27 زخم ظالموں نے دے دیا اور آخر میں شیس بن سعد نے ایسا نیزہ مارا ہے، بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے ہیں اور آنے کے بعد میں اپنی چچا جان کو کہتے ہیں، اپنے چچا جان کو اپنے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اماں ادرکنی، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر گیری فرمائے۔ وہ امام حسین اپنے بھتیجے کی آواز کو سنتے ہیں اور خیمے سے باہر آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، اور پھر اپنے کلیجے سے لگایا اور خیمے میں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو لاتے ہیں اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت نے کس کو مسیحا کر دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت نے مجھے صرف 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اور آپ کو امام حسین کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کی غلامی میں جب بھی رکھے تو ان کی غلامی میں رکھے، اور جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو تو ان کی غلامی میں خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔